أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم اے بچے جھنڈے ایک طرف انفج رکھ دو سارے کٹھے کر کے ادھر سارے ادھر پچھا رکھ دو پلٹ کر تسی بھی ایک طرف رکھ دو بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام قراء حضرات نعت خوانان حضرات مجھ سے پہلے ادیب اہل سنت محقق اہل سنت حضرت قبلہ پروفیسر غلام مصطفیٰ مجددی صاحب زید شرف آپ خطاب بھی فرما رہے تھے اور آپ کو
مبارکباد بھی پیش کر رہے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور میری دائیں جانب حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید شاہد حسین قادری بخاری زید لطف ہو۔ آپ حضرات، میں جو ہے نا وہ بڑا بیزار ہوں، آپ ہمیں دعوت دے دیتے ہیں اور آپ بتاتے نہیں ہیں کہ روڈ کیسے ہیں۔ تو آپ کو پتہ نہیں ہے میں کتنا بیمار ہوں، اور آپ اپنے جو ہے وہ کام پورا رکھتے ہیں اور میرے جیسے بیمار آدمی کو بتاتے نہیں ہیں۔ یہ بچہ اس نے مجھے بتایا نہیں بھی ہمارے ہاں روڈ ہے کیسا، ورنہ میں نے لاہور سے ہی نہیں چلنا تھا۔ اب ہم وہاں سے آتے ہوئے ہمیں کم از کم پونے 2 گھنٹے لگ گئے وہاں آگے سے آتے ہوئے واپس۔ تو میں جمعہ پڑھا کے تو صرف میں گھر گیا تو میں نے صرف روٹی ایک کھائی ہے، تو بس میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ رات میں 4 بجے کشمیر سے واپس آیا، تو آپ کم از کم میرے اوپر ترس کھایا کریں کہ یار روڈ تو صحیح ہو نا کم از کم۔ تو جنہاں لوگوں نے تسی ووٹ دیندے ہو کم از کم، اور تو تساں دین دا کام دونوں کو لینا کوئی نہیں، تو تو بجلیاں چاہیے، تو کم از کم انہوں نے یہ تو کہا کرو بھی روڈ تو ساڑا بنا دیو یار۔ باقی تو حضور دا دین وانگ یتیموں رووے تے کرلاوے، نہ تو انو دین دی لوڑ ہے تے نہ مولویوں نو لوڑ ہے۔ پیرن نو ہٹا کے میں گل کر کے ساداتن انہاں دی گل نہیں کر رہے، ورنہ 66 سال ہو گئے وہی قانون چل رہا جڑا 1929 غازی علم الدین جدی وجہ تو پھانسی چلا گیا، تے ممتاز قادری بھی اسے قانون دی وجہ تو اندر ہے۔ جی محمد عربی دا قانون ہوئے تے اے وجہ سادات نو اسی نال لے کے جائیے ڈیالہ جیل، ممتاز قادری نو نپ کے باہر لیا بھی بھئی تو تے مجرم ہی کوئی نہیں۔ جس قانون دے تحت غازی علم الدین لٹکیا نا، اسے قانون دے تحت ممتاز قادری اندر ہے، محمد عربی دے قانون دے تحت اندر نہیں۔ ایک لمحے واسطے بھی وہ مجرم کوئی نہیں، جی وہ مجرم ہے تے تاریخ بچدا ہی کوئی نہیں۔ پھر غازی تیرے جان نثار، میری گل سنو، غازی تیرے جان نثار، اے دل رب نے 2 نہیں رکھے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی کے سینے میں 2 دل پیدا فرمائے، دل رب نے ایک ہی رکھا۔ اے بندہ علیحدہ کوئی بات کرے جی میرے سینے فلانے دی ایک محبت اس پاسے تے فلانے دی محبت اس پاسے، رب نے دل ہی ایک کو رکھا۔ اور در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، اور آبروئے ما زنام مصطفیٰ است۔ اقبال مصور پاکستان کہندا دل رب نے بنایا ہی اپنے حبیب دی محبت واسطے، اس تو علاوہ دل وچ کم کوئی نہیں۔ بس ایک کو دل رب نے رکھیا۔ تے میں گلاں بڑیاں ڈاڈیاں کرنا، تے میں اپنا کفن جڑا وہ سر تے بدے ہویا، 8 گز دی پگڑی بدی ہوئی میں ڈبل، ہاں تسی میں تے نہیں سمجھنا ہے، ڈبل بدی ہوئی 2 مطلب اس واسطے ہے ڈبل ہے، پورے 8 گزن، پہلے 5 دی بندہ سی جدوں میں ناموس رسالت تے کم شروع کیتا، ہن 8 دی بننا۔ اس واسطے نہ مذاق نہیں کر رہا، تو مت سمجھو میں حقیقت ہی تانوں دس رہا بھئی جتھے بھی گولی لگے کم از کم مسلمانوں کو کفن نہ ہوئے تے میری پگ وچ لپیٹ کے تے میں دفن کر دیں، بس اور کم کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، رسالت، بس اور مقصد ہی کوئی نہیں زندگی دا۔ ایتے 65 سال ہو گیا سی، ہن حضور دی عزت دی گل بھی لوگوں کو پوچھ کے کرنی، بھئی کون کیا چاہتا ہے، ادھر دیکھنا دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا، لوگ ناراض ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے۔ تسی جے اینا الیکشن وچ ایکو گل کیتی ہوندی نہ ہوئے سانو نہ بجلی چاہیے نہ پانی چاہیے، حضور دی عزت چاہیے، تے ممتاز قادری کدوں دا باہر آ چکے ہوندا۔ تسی کدی گل ہی نہیں کیتی دین دی۔ کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے، واسطے وہاں کے بھی کچھ، یہ سب کچھ یہیں کے واسطے۔ اگے جتھے صدا رہنا ہے وہ واسطے بھی کچھ کرنا ہے، یا دنیا واسطے پلاٹ بنا دے رہنا ہے بھائی جناب فلانا میرے پتر دی کوٹھی تے کار ایتھی ہی رہنا ہے صدا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تے اجالا نہیں ہوتا۔ حضور نال پیار کرنا، پوچھ کے پیار کرنا، سینے میں 2 محبتاں پانیاں،
ممتاز قادری 13 سال اندر بیٹھے چپ کر کے، تسی تے میں باہر اپنے پتران واسطے کوٹھیاں گھر بنا رہے ہیں. او دا پتر کوئی نہیں دودھ پیندا، پتر چھڑ کے چلا گیا ناموس رسالت واسطے. اس نو درد اودے سینے وچ دل کوئی نہیں اولاد واسطے. تہاڈی میری اولاد زیادہ سانو محبوب ہے. انہیں تے سانو ادھروں قدری پیغام بھجوایا، او میرا پتر جناب مر گیا، مینوں چھڑاؤ، میں تے مر گیا. وہ تے انج دلیر ہو کے بیٹھے اندر بھی. تو جیڑا نعت خان آندا ہے جناب تانوں راج ٹپا کے حضور علیہ السلام حلیمہ سعدیہ دے گھر تشریف لے گئے، خطیب آوے اتھے تک گل کر کے، نعت خان آوے اتھے تک گل کر، اگے بھی گل کرو. حضور پھر واپس بھی تشریف لے آئے. پھر میرے آقا نے اعلان نبوت بھی فرمایا. پھر لوگوں نے حضور نو پتھر بھی مارے. پھر حضور تے اجریاں بھی اگلیاں سٹیاں. پھر حضور نے ہجرت بھی کیتی. پھر حضور بدر وچ بھی تشریف لے گئے. پھر احد وچ بھی تشریف لے گئے. پھر حنین وچ بھی تشریف لے گئے. پھر خندق وچ بھی تشریف لے گئے. پھر لوگوں نے حضور نو ایتھے بھی پتھر ماریا. پھر امیر حمزہ دے ٹکڑے بھی ہوئے. پھر امام علی مقام کربلا وچ بھی گئے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے جنازہ جیل وچ اٹھیا. امام احمد بن حنبل نو جناب اٹھ تے بن کے اگلے کوڑے مارے. مجدد الفسانی دی لوکا داڑھی نپ کے تے لٹک پے. آخر اے واقعات کنے بیان کرنے؟ حضور دی امت نو کنے گلاں دسنیاں کہ جناب بس ایتھے تک جناب تسی کھڑے ہو جانے، 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بیٹھ جان گے، 10 بندے ادھر نوٹ لے کے بیٹھ جان گے. جس طرح شادیاں دے مقابلے نعت خان درمیان وچ کہندا لگیاں موجاں، اس طرح دی بات نہیں. کیڑیاں موجاں لگیاں کسی دیاں مینوں کوئی دسے؟ تواڈے وچ کوئی بندہ دسے جدیاں موجاں لگیاں؟ مینوں دے بھائی شفا شریف قاضی ایاز نے کی لکھیا. قاضی ایاز نے ایدے وچ لکھیا 195 صفحہ دوسری جلد وچ، ہارون رشید نے قاضی ایاز کو پوچھا ہے، علماء بیٹھے پیر بیٹھے انہاں کو پوچھا ہے بنیادی کتاب ناموس رسالت اتے. قاضی ایاز فرماندے کہ ہارون رشید نے امام مالک کو پوچھا. امام مالک میری طرح دا کوئی مولوی نہیں جے سرکار نو ویکھے تو جناب کہندے جی واہ واہ کیا بات ہے، درباری مولوی نہیں. امام مالک او امام ہے جنہیں ساری زندگی حدود مدینہ چ پیشاب نہیں کیتا. ساری زندگی مدینہ پاک وچ گھوڑے تے سوار نہیں ہوئے. بھائی حضور جس خاک تے چلے تے احمد بن اوجہ امام مالک جڑا گھوڑے دے پیراں نال اس خاک نو برباد کرے؟ فرمایا نہیں، ساری زندگی ایک حج کیتا، مدینے تو باہر نہیں نکلے کدھر موت نہ آ جائے. ہارون رشید نے کیا مینوں حدیث پڑھاؤ تے عراق آؤ، دارالخلافہ عراق کے. آپ نے فرمایا زندہ آز خاک تقبیل آز خاک طیبہ. ایک مولانا اقبال کہندا امام مالک کیا تو مینوں خریدنا چاہندا؟ مالک تو زندہ ہی تاں میں روزانہ اٹھ کے مدینے دی مٹی چمنا تے تاں زندہ ہے. تو ہمیں خائی مرا کا شوی بندہ یا آزاد را مولا شوی. امام مالک فرمان کہ ہارون رشید نو تینوں کنے دسیا ہوئے میں تیرا غلام بننا ہے، میں ایک کو درد غلام ہاں. او امام مالک ہارون رشید وقت دے بادشاہ نے پوچھا، اور بادشاہ نے سوال کتنا بڑا کیتا. ساڑھے تے حکمران جڑے سن انہاں نو قبر وچ بھی آرام کوئی نہیں سی. آج تے جناب کسی نے گل ہی کوئی نہیں. بس جناب اسلام مسلماناں دیاں دھیاں جیڑیاں صفا مروہ دے درمیان نہیں نس سکدیاں او میراتھن ریچ نسائی پھر دین. ہندوستان میچ کبڈی دا مسلماناں دیاں دھیاں کھیڈن جا رہیاں. دسویں مسلماناں جڑا طواف کعبہ کر دے انج نہیں کر سکدیاں اور جناب کرکٹ دے میچ کھیڈ سکدیاں. جڑا گھر اندر بیٹھ کے قرآن اچا نہیں پڑھ سکدیاں، تیرے گھر دے دروازے چوں باہر قرآن دی آواز نہ جائے او سٹیجاں تے چڑھ کے گانے گا سکدیاں؟ یا سانو دین دسو یا پھر ساڈے کول سنو. کفر تو چاہتا ہے کہ رسول اللہ دا دین ملیہ میٹ کر دیتا جائے. حضور کی دین کی بات کو چھڈو جی. بس اے قوم نے جناب بجائے پوچھو کون ہے؟ کہنا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہاں. اے ساڈے پیر بیٹھے، اے علامہ بیٹھے، اے مولانا بیٹھے. داتا علی اجویری کشف المعجوب وچ لکھیا امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے، فرمایا پیشوائے سنیاں اور سنیاں دا پیشوا ہے. تے داتا صاحب فرماندے میں ویکھیا تے حضور ایک بڈھے نو کچھ پا کے لے آ رہا ہے. باب ابن ابی شیبہ تو میں حضرت بلال دی قبر تے بھائی ستے ہوئے سی تے میرے دل وچ خیال آیا بھائی بچے تو لوگ چاہندے بڈھے نو حضور کیوں بغل وچ پایا؟ تے کہندے حضور نے جدوں میرے دل دی کیفیت ویکھی تے فرمایا علی اجویری تو جاندا نہ اے تیرے علاقے تے تیرے لوگاں دا تے جناب تیرا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. داتا صاحب پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے، داتا صاحب امام صاحب دے پیچھے. داتا صاحب فرماندے نے سنیاں دا پیشوا ہے، 80 ہجری پیدا ہوئے نے امام صاحب. اس ویلے دی سنیت چلی تے امام صاحب دے پیچھے داتا صاحب ہاتھ بن کے کھڑے فرماندے میرا بھی امام ہے. وہ بھی داتا صاحب بھی سنی، سلطان الہند بھی سنی، خواجہ ابو الحسن خرقانی بھی سنی، با یزید بستامی بھی سنی، 11ویں والے پیر بھی سنی، امام ربانی بھی سنی، اعلی حضرت بریلوی بھی سنی، پیر جماعت علی شاہ بھی سنی، پیر میر علی شاہ بھی سنی. تو کیڑے پاسوں سیدھا سادہ مسلمان آیا بھائی؟
اسی پوچھیے تو کون ہے؟ کہندا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہاں. میں کہا سی ڈنگے مسلمان تینوں نظر آ رہا ہے؟ اے پیر بیٹھے ڈنگے مسلمان نظر آ رہے ہیں. باز آؤ تساں کہڑے پاسے چل پے اہل سنت؟ میں جی سیدھا سادہ مسلمان ہوں. میں کہا نہ شیراں دی لائن وچ لگ شنیدم کے در روز امید و بیم بداراں بخشت بنیکاں کریم. اسی سنیا قیامت والے دن اللہ نیکاں دی وجہ تو بداں نو بھی بخش دے گا, لیکن تاں بخشے گا بھائی انہیں دی لائن وچ کھڑا ہوئے گا تو بخشے گا نا. اپنی نویں لائن چ لائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تسی کون؟ کہ جی اسی تو سیدھے سادے. فرمایا علی حجویری سنی ادھر کھڑیا, تو کیڑا سیدھا سادہ ہاں بھائی؟ این سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں, این سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں. جی وہ بھی بن کھڑوتے ہیں. میں کہا بنے رون آدم علیہ السلام دے زمانے تو لے کے دیسی گھیو چلے آتے, آج بھی دیسی گھیو دی پہچان موجود ہے. کتنے ڈالٹے چلے ہوئے تھی لیکن دیسی دیسی ہے. میں پریشان ہو جی فلانا بھی سننی ہے. میں کہا دوروں حضور دا غلام پہچانے جاندہ, یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک مہذب اہل سنت و جماعت. سبحان اللہ. اسی وہ نہیں ہے جڑے اداکاراں دے نکاح پڑھان دبئی پہنچ جائیے. ہاں اے ساڈے فقیر بیٹھے ہیں مولانا, اسی واج بھی بیٹھے ہیں. مولانا روم نے لکھیا مثنوی وچ کہ بغداد وچ غلط عورت سی تے جنید بغدادی اودے گھر چلے گئے, اودے نکاح پڑھان نہیں گئے. ساڑی قوم ہے جی بڑی تقریر کرتا ہے طارق جمیل, بڑی تقریر کرتا ہے. میں کہا کیا کرتا ہے؟ وہ غاروں میں رویا, وہ مزاروں میں رویا, وہ یاروں میں رویا, بازاروں میں رویا. اے تقریر کرتا ہے. تقریر سیکھنی تو امام اعظم ابو حنیفہ کو سیکھے, تقریر سیکھنی تو اعلی حضرت بریلوی کو سیکھو. واہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا, یاروں میں رویا. یہ تقریر ہے؟ ساڑی قوم کہتی بڑی تقریر, یا اللہ تھلے آ میں تیرے پیروں چ پاواں. اے تقریر ہو رہی. ساڑی قوم کہتی ہے تقریر کرنا جی بڑی, اپنی جیب وچ اداکاراں دے ولیمے کرنا. ساڈے وڈیاں تے زناریاں عورتاں نو سجدے وچ پا کے رب تک پہنچا دیتا ہے. یہ ہیں بزرگ ہمارے اہل سنت و جماعت کے آلہ جنہیں جناب اتنے دبئی وچ کہندا میں مدینے پا گیا تے اتھوں بھی جڑے انڈیا دا اداکار سی تے انہوں تلاش کردا رہیا. میں کہا احمد رضا بریلوی مدینہ گیا تے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. اعلی حضرت مدینہ پاک گیا تو کوئی کتا آ گیا. فرمایا احمد رضا انہوں روٹی لوگا پائی ہونی, دودھ بھی پایا ہونا, گوشت بھی. آج احمد رضا تو اس کی خدمت کردا؟ فرمایا دل کٹ کے پیش کر دیندا تو جناب. اٹھو حضور نال پیار کر رہے ہیں, پوچھ کے تھوڑا پیار کرنا ہے. اسی حضور نال انے واہ پیار کرنا ہے, رسول اللہ نال انے واہ پیار کرنا ہے, انے واہ پیار کرنا ہے. اور اس پیار دی حد کوئی نہیں. میں تے ایک حدیث پاک پیش کرنے لگا. میں ہے بھائی کتاب حضرات صحابہ دے مینو اے حدیث پاک میں تواڈے سامنے بیان کرن لگا. اج کہنے جی تانوں 4 جھنڈیاں لا دتیاں سی مسجد وچ, 2 روٹی پکائی نے, دیگاں شیگاں پکائیاں نے, کوئی نہیں. ہسنے والی بات نہیں, میں حقیقت پوچھ رہا نا. بھائی سنی کھا کے بھی حضور دا ذکر نہ سنن. لالچی بندے نو تے حضور دی محبت دتی نہیں جاندی. ساڑیاں تقریراں سن کے بعد گیٹ تے لڑنا شروع کر دیندے, مینوں دیاں لفافہ کی تقریر سنی تو جھوٹ مارنا. حضور نال محبت ہے مینوں, ساڑی تقریر بھی کھاتے جو جناب ختم کر دیندے. ہاں طریقے نال چلو. اینج رسمی محبت حضور نو بھی پسند کوئی نہیں. اینج سینہ تان کے جنہیں محبت کی تھی وہ محبت حضور نو پسند ہے. اندر سن کے ساڑی سبحان اللہ تے اگو جناب اتنے سارے لفافے تے ٹوٹ پیا بندہ, وہ گل کرنے والی. ساڑی تقریر بھی نال جناب مٹی ملا چھوڑی ہوئی. مولانا صاحب اندر یہی جی تقریر کی تھی, لفافے تے ٹوٹ کے تسی حضور دے غلام حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکندریہ فتح ہونے لگا تے صحابہ محاصرہ کیتا تے سحری دا ویڑا حضرت شرحبیل پہرا دے رہے سن صحابی رسول تے سکندریہ دے حکمران نے او دے ہوتے جناب خچر ہوتے سونا چاندی ہیرے جواہرات لد کے اندھیری رات تے صحابہ دے لشکر ور ٹور دیتی کہ پیسے دی کس نو لوڑ نہیں ہوندی. تے صحابہ آپس جی جناب راتی چھینا چپٹی مر جان گے, بھئی ایک کہے گا میں سونا لینا ہے, دوسرا کہے گا میں ہیرا لینا ہے, تے آپس ہی لڑ پین گے. اللہ دی شان ویکھو, اجے صبح پو پھٹ رہی سی تے او خچر لشکر اسلام وچ آ گیا. اس ویلے حضرت شرحبیل صحابی رسول پہرا دے رہے سن. جدو آپ نے خچر ویکھیا تے آپ ہس پے.
آپ نے فرمایا خدا اور رسول کا دشمن ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، ہماری نگاہ میں تو ہمارے نبی نے مٹی اور سونا برابر کر دیا، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ نعرہ اللہ۔ زندہ باد۔ اقبال کا نا کلندر لاہوری، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، صدیاں منتظر رہیاں، آسمان بھی منتظر رہے تے زمین بھی منتظر رہی، حضور دے غلامہ آنا کدوں ہے؟ پھر آسمان نے بھی ویکھیا، پھر زمین نے بھی ویکھیا محمد عربی دے غلام کی ہو جائے۔ تسی حضور دے غلام ہو، میرے آقا نے کعبے نو ویکھ کے تہاڈیاں شاناں بیان کیتیاں۔ آج وہ بے نظیر دا منڈا کہندا ہے میری آخری زندگی کی خواہش ہے کہ یہاں وزیر اعظم عیسائی ہونا چاہیے۔ میں کہا تو خود عیسائی ہو جاتا ہے، نو کیڑی لوڑ ہے ایڈی پریشانی عیسائی دی ہن؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، حضور کے دین کے ساتھ اتنا بڑا مذاق۔ حضور نے کعبے نو ویکھ کے فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے لیکن مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا پیراں دی عزت یا مولویاں دی یا حافظاں کاریاں دی یا جناب غوثاں کتبہ دی، تو آڑے وچوں جے عام جے بندہ میرے جا مسلمان، حضور نے فرمایا عام حرمت المومن، فرمایا مومن کی عزت کعبے تجھ سے اعظم ہے، بڑی ہے۔ حضور تو تیری عزت کعبے نالوں وڈی دسن، تو عیسائیاں دے جناب کبھی عیسائی وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ عیسائیاں دا کی تعلق ہے وزیر اعظم ہونے دا جناب؟ مسلمان جڑے مر گئے، مسلمانوں دے اندر غیرت کوئی نہیں رہی، شرم کوئی نہیں رہا، انہاں دا کوئی دین منسوخ ہو گیا جی، عیسائیاں نو اسی سر تے چکی ہے، حضور آ گئے۔ اس واسطے تسی یہ ساری سجائی دنیا نو دس رہے ہیں، حضور آ گئے، بس بات ختم ہو گئی۔ آپ حضور آ گئے، اینک سینہ تان کے حضور دی بات کرو، اب حضور آ گئے۔ ابھی کس کا انتظار ہے جس کے بارے میں ایسے کرنا ہے آپ نے؟ حضور آ گئے۔ کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں، مثل کنیلاں وچ سفیلاں، نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں، گھڑن دلیلاں غلام محمد ایو تمثیلاں، سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں۔ حضور آ گئے، سورج نصف النہار پر آ گیا ہے، اب موم بتی وہ بھی بجھی ہوئی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے مسلمان دلیر ہو من، تسا نہیں حضور دی گل کرنی تو اور کنے گل کرنی؟ واہ جی واہ۔ اٹھو حضور کی بات کرنی ہے، حضور آ گئے، بات ختم ہے۔ ایتھے بک بک کر دیں جی صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں، اے لو نویں گل سنو، صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں، اے جناب فانوس صحابہ نے نہیں لایا، اے سوال ہے تہاڈا، اے سوال ہے اہل سنت تے صحابہ چار جھنڈیاں نہیں لائیاں؟ کمینیو، صحابہ تے اپنے پیو دا سر کٹیا ابو عبیدہ بن جراح، سر کٹ کے کنوں نب کے شاپر چ بھی نہیں پایا، کپڑے چ بھی نہیں بندھیا، ڈر بھی نہیں لگیا، پیو نو انج سر کٹے ہوا کنوں نب کے حضور دے سامنے آ گئے۔ حضور نے فرمایا ویحکا، فرمایا کدھر سر چاہی پھرنا؟ فرمایا پیو دا سر ہے۔ فرمایا کیوں کٹے؟ عرض کیتی گستاخی کیتی، کٹ کے لے آیا تواڈے سامنے۔ تساں بحیثیت مسلمان دسو مینوں یہ جواب دیو، جڑا پیو دا سر کٹ کے لے آئے سن، اے موم بتیاں صحابہ اندر چھپا کے رکھنیاں سن، بھئی حضور تواڈے نہیں لانیاں سی؟ یہ گل ہے جی کوئی سوال ہے کرنے والا؟ جڑا سب کچھ لے آئے انہاں دو صدیق اکبر دو دیگا نہیں سن پکانیاں۔ اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ بات ختم ہے۔ حضور نال پیار کرنا ہے، ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، اینج پیار کرنا ہے جڑا میں ہن صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، میں انہوں سے حدیث یاد ہے، میں نال تاں رکھنا جی لوگ کہندے نے کتے لکھا ہوا، ہاں جی، کیونکہ اس دور تسی کدی ویکھیا بھی موچی بھی دکان، موچی میرے سر دا تاج ہے حضور دا غلام، اے نہیں مطلب کوئی بیٹھے ہوئے تو کہ مولوی صاحب راتی میری توہین کر گئے، پیشے دا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ ایک فن ہے نا جتیاں گڑدا، ہوے حضور دا غلام تے اس دے پیراں دی جُتی دی جڑی کھا کے نا مولوی خادم اس نو اس نال بنن واسطے تیار ہے، ہوے حضور دا غلام، ہاں
اس واسطے کہ دل بمحبوب حجازی بستہم زی جہت بیک دیگر پہ وستہم. اقبال کہندا دل لان دی کوئی کائنات جاوے او حضور دی ذات ہے. بس پھر قیامت تک جڑا غلام بنیا اسی اودے نال بھی دل لا لیا. تسی کدی ویکھیا بھی موچی بندہ ہوئے تے MBBS دا بار بورڈ لا کے بیٹھے ہوئے یہاں سے علاج ہوتے ہیں؟ کدی سنے آج تک تسی؟ 420 دا کیس ہے. پہلا کلمہ بھی سیدھا پڑھنا نہ آوے تے ناموس رسالت ہوتے بہ کے گل کرے بندہ. پہلے دین پڑھ کے آ پھر گل کر محمد عربی دی شان دی. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی. چار جتھے بہ جان گے آہو جی ممتاز قادری نے کم غلط کیتا ہے. میں کہتا ہوں پہلے کلمے دا ترجمہ نہیں آندا، میں شرطیہ گل کرنا. جتنے MNA MPA بنے ایک نو بھی پہلا کلمہ سیدھا نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھیا. تے جنہاں نو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہ آیا انہاں سمجھیے جا کے نبی دی عزت دی گل کرنی، حضور کی عزت کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو، حضرت عمر سے پوچھو، فاروق حضرت عثمان غنی سے پوچھو، حیدر کرار سے پوچھو، ابو ہریرہ سے پوچھو، بلال سے پوچھو، سعد سے پوچھو، خالد بن ولید سے پوچھو. آج نتھو پھتو اٹھ کے حضور کی عزت کی بات کرتا ہے. ہاں جی ممتاز قادری نے بڑا غلط کیا. میں کہتا ہوں کلمہ پڑھنا آندا نہیں تو ممتاز قادری دیاں گلاں کرنا. تو دتا کہ وے اسلام نو مینوں پہلے یہ دس تو مسیتی بھی 10 روپے ویکھ کے دینا بھئی 20 والا نوٹ تو نہیں نکل آیا کدھر. ہنسنے والی باتیں نہیں ہو بچوں، میں ہنسانے نہیں آیا، نہ بالکل ہنسانے کی بات نہیں ہے. میں ہنسانے کے لیے نہیں آیا. جنہاں دیاں دھیاں 86 سال سن کے قید امریکہ دی قید وچ بیٹھیاں ہون او ہسنے جوگی قوم. حضور دیاں فلم اگلیاں بنا دیتیاں، حضور دی بیٹیاں دے بارے بکواس کر دیتے، حضور دی بیویاں دے بارے بکواس کر دیتے. انہوں نے ایسی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر بیٹھا کہ جناب خالد بن ولید تسی آؤ جناب باہر ہون. اسی تے بیٹھے ہیں حلوے کھان واسطے. جناب کیوں نہیں اسی رولا پایا انہاں اسمبلیاں وچ بک بک کرنے جناب بجلی کا بل مہنگا ہو گیا. تے انہاں نوں کدی احساس ہویا اسمبلیاں کہ اسی کفر کتنے ننگا ہو کے حضور کی عزت کے بارے میں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں؟ وہ انہوں نے کبھی بات کی ہے؟ تو سب کچھ حضور کے لیے ہے. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. اج دا نعرہ نہیں، اے مسجد نبوی شریف دے ممبر ہوتے حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھیا، حضور میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساریاں عزتاں تہاڈی عزت تے قربان. آج میں دیکھتا ہوں کہ مولوی خادم کی پگڑی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ علامہ ہی رہنا چاہیے. اس کی پگڑی کا بل کھل گیا تو پھر تو علامہ صاحب کی توہین ہو جائے گی. ہماری پگڑیاں کیا ہے، ہماری عزتیں کیا ہے جب حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے؟ پھر ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں، میں جڑیاں گلاں کر رہا نا ہو سکنا سویرے اس منڈے نو لوگ کہن بھائی تسی پاگل مولوی بلا لیا، او دا دماغ اپنا خراب سی. میرا واقعی محبت رسول دماغ خراب ہے. ہاں ویسے میں بالکل میرا دماغ کمپیوٹر تو بھی اگے، کمپیوٹر بھی غلطی کر سکنا. میں پکا حافظ بھی ہاں، میں ساری چیزاں مینوں یاد ہیں. اس واسطے کہ میں فلماں کد نہیں ویکھیاں، نہ میں راتی کدی کیبل ویکھی، نہ میں کدی خبراں سنیاں. بالکل میرے گھر کوئی شے بھی نہیں. میں اخبار پڑھنا وہ بھی ٹائم لبے تے کوئی جڑا ساری رات کیبلاں ویکھدا ہوے انہوں سویرے الحمد یاد ہونی. گل اپنے آپ نو بدلو. حضور آ گئے خالی بس نعرے لا کے تے جناب نعت خانہ نو پیسے دے کے تقریراں کرا کے بس حضور دے آمد دا مقصد مک گیا. بھائی حضور نو پتھر لوگ ایتھے ماریا. او میں دند مبارک ملک شام ویکھ کے آیا حلب وچ، جامع مسجد میں ایتھے محراب وچ پے ہویا سی شیشے وچ بند. تے میں اپنے آپ نو میں کہا بے شرما تو دین واسطے دا دند کوئی نہیں نہ دیتا. میرے آقا قیامت نو پوچھا میں نو لوگ ایتھے دین واسطے پتھر ماریا، تو بہ کے میرے دین دا مذاق اڑاندا رہیا. اور چھڈو جی پرے ایویں دین تے کون چل سکدا ہے؟ دا مطلب ہے حضور سانو ایویں دے دین دے کے گئے جدے تے چل ہی بندہ نہیں سکدا. کفر تے چل سکدا، دین تے بندہ نہیں چل سکدا. اٹھو حضور کے دین کی بات کرنی ہے. اور اب پاکستان میں ممتاز قادری نے راہ متعین کر دی ہے کہ اب اس پاکستان میں حضور کا نام ہوگا. بس جنہوں نے عیسائیاں نال پیار ہے عیسائی باہر چلے جان، انہوں نے جا کے پیشاب بھی پیون، سانو تو غرض کوئی نہیں. انہیں جانا انہیں مانا، بس انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہیں جانا، بس بات ختم ہے. حضور کی عزت کے مقابلے میں ساری کائنات کی عزتیں، میری گل جڑی بڑی توجہ نال سننی، ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا. بس ایس تو بڑا جملہ میرے کو کوئی نہیں. یہ حضور دی شان دے مطابق بھی نہیں لیکن ہے یہ کچھ ساڑھے کو. ہاں حضور دی شان تو اس نالوں بھی اگے، سمجھے ہی کوئی نہیں.
جنہیں لایا گلی وہ ٹر جایا جی صحابہ نے میلاد منایا. میں کہا صحابہ جڑا میلاد منایا تو سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں صحابہ تے 8 تلوار لے کے ٹر پے. اللہ نے احسان کیتا مومنا تے. میں کہا چنگا احسان مومنا تے. اٹھ کے کہدا نبی فلاں چیز نہیں سننا. میں کہا مولا پھر تو احسان چنگا کیتا نبی بھیجے ہی جس نبی دا ساڈا درود بھی نہیں سی سن سکدا. میں کہا تو اللہ دے احسان دا بدلہ چکایا. اٹھ کے کہدا نبی پاک کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا فلاں نہیں تھا. میں کہا اللہ دے احسان دا ہے بدلہ چکایا ہی. اللہ دے احسان دا ہے بدلہ. 8 تلوار صحابہ کو موجود. حضور نے فرمایا بدر کی طرف جانا ہے. کسی صحابی نے اٹھ کے نہیں کیا حضور پہلے تلوار تو دیو. 1000 بندہ آگے کھڑیا. ٹکر کھان دا کوئی نہیں. تسی لڑانا چاہتے ہو. جب میرے آقا نے پوچھا تو سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ لے ہو. سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا و آتنا ما شیتا. حضور بدر تے ہے کھڑیا. رب نے جے ساڑھے تے احسان کیتا تو ہاڑی وجہ تو تے تسی کیسر و کسر نہ بھی حکم دے ہو تے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے. ایسا گل ہی کوئی نہیں. بات جناب ڈیلی ڈیلی بھی حضور کی عزت پر بات ہو سکتی ہے. ڈیلی ڈیلی نہیں ہوتی. میں ہوں گل اگے کر میں گفتگو جلدی مکان لگا. میں بڑا تھکے ہویا لیکن تھوڑا میں دیکھا جدو تسی بیٹھے ہو تو میں ورنہ میرا دل سی میں گڈی چ واپس چلا جاواں جدھر میں میرا لک جڑا درد کر رہا. تو تانوں پتہ ہونا چاہیے میرے لک نو درد ہے. زبان میری ٹھیک ہے لیکن لک بھی تو آخر بندے نال ہی ہے نا. ہاں جی پرویز مشرف والا لک نہیں بھائی 9 بیماریاں اور لگ گئی ہیں. میں کہا زلیلا تو سانو جیل چ رکھی رکھیا. پرویز مشرف دے دور چ اسی کٹھے رہ جیل. عرفان شاہ صاحب تے میں تے اور اسی کٹھے رہ جیل. سانو انہیں نکے جے کمرے بند کر دیتا. تسی عرفان شاہ ہوراں دا قد بت تے ویکھیا نا. عرفان شاہ ہوری کلے سوندے سن تے اسی جناب لتاں انج کر کے تے جناب سونا تے پھر شاہ نوں کہنا شاہ جی اٹھو تھوڑا سانو بھی لگ سیدھا کرن دیو. تسی جناب رات دی ملی بیٹھے ہوئے چونڈ بار دے او تہاڈی. میں کہا میں کلا بیٹھیا آستہ بولو. ایڈے شیرانو گجن دے کہندے نہیں میں پوری جیل نو سنانا چاہندا بھئی عرفان شاہ اندر آیا ہویا. ہاں جی تے بات اے وے کہ بھئی کم از کم تو 2 منٹ تک کڈنا. ساڈا منڈا بھی تے ہے 2 باری سزائے موت سن چکیا. جیندا اتنا سارا پتر ہے. تو جناب بار اکاؤنٹ بھرے ہوئے ڈالراں دے. ممتاز قادری کول کیڑی شے جڑی انہاں انج کیتی بیٹھی. اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوے. اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا. صحابہ 8 تلوار لے کے آئے بدر وال تھوڑے پہ چل گئے. گھوڑے سمندر میں جائے تھوڑے پا دیتے. نابینا صحابی بھی چل پائے جنگ یرموک کے چکھا بھی کوئی نہیں. اسلام نو لوڑ پہ گئی. مسلمانہ دیا 3 صفحہ کافران دیا 11 صفحہ. حضرت عمر دے زمانے جنگ یرموک ہوئی. نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم جنہاں نو حضور نے اپنے مسلح تے 12 واری کھڑا کیتا نماز پڑھان واسطے. ایتھے نابینا نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا. اے حضور آ گئے. اے سوچ سکتے ہو امام الانبیاء نے اپنے مسلح تے نابینا صحابی نو کھڑا کر دیتا. اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو. اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی غریباں دیاں گلاں کیتیاں ہی کیتیاں. ساڈے آقا و مولا غریباں نو کعبے دی چھت تے وی چاڑیا تے مسلح تے وی کھڑا کر کے رکھ دتا. یہ صرف ساڈے حضور دی شان ہے. نابینا صحابی امام الانبیاء دے مسلح تے 12 واری کھڑے رہے. ایتھے نابینے نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا. ایک اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروہوں کا سہارا عصائے محمد. اے عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی. اسی گھر بیٹھ ایتھے نہ میں نہ موسی رسالت دی جڑی گل کر رہے ہیں نا ہو سکتا کئی دی ایویں ٹنگا کمی جان. مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں ہم تو میلاد سننے کے لیے آئے تھے. اس سے بڑا میلاد کیا ہے. حضور دے دین جڑا گلیاں وچ لٹتا رہے مولوی خاتم تانوں اعتراضی کر کے جناب نوٹ جیب وچ پا کے چلا جائے تے قیامت والے دن حضور فرمان ہوئے تو کی کیتا سی میرے دین واسطے. جڑا آوے اس کم از کم اس خطیب کو پوچھو مولانا صاحب کوئی ناموس رسالت دی بھی گل کرو. ممتاز قادری دے اندر بیٹھا تسی دوویں جیبوں بھر کے لے جا رہے ہو اس دی بھی گل کرو نا. تے کم از کم ایتھے نعرے لاندے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تینوں تے اجے قبول ہے جڑا قبول کر چکیا او دی گل تے کر. تینوں تے اجے قبول ہے جڑا کر چکیا او دی گل تے کر. پھر نعت خان کھڑے ہو جان کے پیسے واسطے ان ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. وہ جو مدینہ پاک کے گلی کوچوں میں فقیر صدا دیتے ہیں ان فقیروں بے نواؤں کو سلام. میں کہا جی انہاں فقیراں نو لکھا سلام ہن لیکن وہ فقیر مدینہ پاک کے ٹکر کھاندے بہ کے اوتے ہر قسم دی نعمت ملدی. تسی گئے نہیں مسجد نبی شریف کے کھجور آ رہی ہیں کدی شہد آ رہا کدی جناب دہی آ رہا کدی لسی آ رہی. میں کہو فقیر تے کھا رہے ہیں حضور دے در تے بہ کے. ایک فقیر اڈیالہ جیل بھی بیٹھا اس فقیر نو کیوں نو سلام کر دے. حکومت ناراض ہوندی کفر ناراض ہوندا امریکہ ناراض ہوندا کہ جناب اس فقیر پھر تو سیاسی بات ہو جائے گی نا.
اس فقیر نو کیوں نہیں سلام دیندے جناب؟ کدی سوچی تسی یہ گل؟ کیوں نہیں دیندے اس فقیر نو سلام؟ اس واسطے کہ امریکہ ناراض ہوندا۔ خواجہ شریف نو جان دیو؟ چیف جسٹس ہائی کورٹ اپنے لاہور دا، وہ ممتاز قادری دا وکیل ہے، پتہ ہے تانوں؟ میں اس نال پچھلے سال 12 ربیع الاول دی صبح راضی ہویا۔ پہلے میں اودے نال ناراض سی، حاضر سروس سی، انہیں مینوں کہا میری کوٹھی تے آ خطاب کر، میں نہیں کیتا۔ جڑا مولوی لے کے سنیا آیا تو میں انہوں کیا، میں آکھا انہوں جا کے کہہ دے بھی مولوی خادم تیری کوٹھی تے تقریر نہیں کرنا آنا۔ انہیں کہا جی وہ پوچھے تو کیوں؟ میں آکھا انہوں کمی ہو فلانا عاشق رسول سی، تیری عدالت جو دی ضمانت دا کیس لگیا تو دی ضمانت کیوں نہیں لئی؟ وہ کہنا بھائی وہ کہے گا جی میں تے سرکاری مجبور سی۔ میں کہا اس سرکار دا مجبور ہے تے میں اس سرکار دا مجبور ہے، میں نہیں آنا چاہتا، میں وہ کوٹھی تے نہیں گیا خطاب۔ میں وہ کوٹھی تے خطاب کرن نہیں گیا، وہ حاضر سروس ہی نہیں گیا، حالانکہ کس نو نہیں چاہیے ہوتا چیف جسٹس نال یاریاں۔ میں بلال یاسین ایم این اے لاہور دا، میں وہ پیو مریا تو میں وہ جنازہ پڑھان گیا۔ میں اتنے چونکہ خطیب سی پیر مکی تو انہیں کہا تسی جنازہ پڑھانا ہے، ویل چیئر ہوتی۔ میں جدوں گیا جنازہ پڑھان تے اے بھی اگے کھڑیا سی، اگو انج ہویا میرے نال سلام لین، حاضر سروس سی۔ میں میرے نال منڈا سی، میں کہا منہ میری ویل چیئر دا انج کر، میں ادنا سلام بھی نہیں لینا۔ میں کہا تو ایسا اس سرکار دا مجبور ہے، عاشق رسول دی تو ضمانت نہیں لئی تے میں بھی تو آخر کسی دے مالک دا کتا ہاں نا جنہ دی رسی، میری رسی کسی دے ہاتھ وچ کوئی نہیں، اسی کو فریق لگیڑ کتے ہاں، تائیں تو میں ڈاڈیاں گلاں کرنا۔ کتے دی رسی مالک دے ہاتھ وچ ہوے تے شیر نو بھی پے جاندا۔ ہاں اس واسطے نہیں پیندا کہ کتا کتا تو ایویں لگیڑ ہی ہوندا ہے، او تاں پیندا ہے کہندا میرے وا طاقت نہیں، مالک دے ہاتھ وچ رسی موجود ہے۔ ہاں جی۔ لیکن پچھلے سال میں 12 ربیع الاول دی صبح دی نماز تو بعد بلال گنج میری تقریر سی، دی صدارت سی، تو اس دن میں وہ صلح کی تھی۔ میں منڈے نے کہا اج انہوں معاف کر دیو۔ میں حالانکہ میں کرسی میرے نال لی، میں وہ منہ اینج کر لیا، میں وہ پھر بھی سلام نہ لیا۔ تو میں کہتے اج خدا دا واسطہ نے حضور دی آمد دی برکت اج انہوں معاف کرو۔ میں اس دن انہوں معاف کیتا۔ پھر میں کہا میں تینوں معافی بھی تاں دے رہا بھئی تو ممتاز قادری دا وکیل بڑھیا، بس اور گل کوئی نہیں۔ پھر میں میری تقریر سن کے میرے نال بھی انہیں ڈاڈی تقریر کی تھی، پھر اتلے سپیکر کی تھی انہیں، میں انہوں چاڑ دیتا درخت تے۔ میں کہا ہن کر حضور دی عزت دی گل۔ خواجہ شریف کہنے لگا امریکی سفیر میرے نال ناراض، نواز شریف میرے نال ناراض، شہباز شریف میرے نال ناراض، جناب عدالتہ میرے نال ناراض، میرے جج یار میرے نال ناراض، کہندے تیرا دماغ خراب ہے، تو ممتاز قادری دی وکالت لے لئی۔ لیکن خواجہ شریف نو سلام ہوئے قیامت تک۔ میں اس نو کیا، میں کہا خواجہ کتنے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہے، خواجہ افتخار چودھری ریٹائر ہویا 1 سال بعد، انہوں پوچھنا بھی کسی نہیں۔ ہاں بالکل، اقبال کہندا کہ عشق لا زمانو دوش و فردا یزو، لا مکانو زیر و بالا یزو۔ اقبال کہندا عشق ہے لا زمان، او دا زمانہ کوئی نہیں، لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے۔ عشق ہے لا